بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ جیل میں آج کچھ تماشا ہوا ڈیالہ جیل میں۔ عمران خان صاحب نے ڈانٹ پلائی جیل کے عملے کو، جو بار بار انہیں اخبار نویسوں کے ساتھ بات کرنے سے روک رہا تھا۔ انہوں نے بلوچستان کے بارے میں اظہار خیال کیا، یہ بتایا کہ کن لوگوں کو پارٹی میں قبول کیا جائے گا، کن کو نہیں کیا جائے گا۔ معیشت کے بارے میں بات کی اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، کافی اہم گفتگو ہوئی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کہ الیکشن میں جو اعتراضات کیے تھے نون لیگ نے، وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اور عمران خان کو بطور امیدوار کا قبول کر لیا گیا، اگرچہ اس کا آخری امیدواروں کا آخری فیصلہ تو وہ 50 رکنی ایک گروپ ہے وہ کرے گا اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کا اعلان ہوگا۔ بہرحال کافی پی ٹی آئی کے والوں کے مطابق تو کافی امکانات ہیں ان کے جیتنے کے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ جنرل فیض حمید سے تو ان کا تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، گجرانوالہ میں تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدوار کو کیسے ہرایا گیا۔ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے جو بھی نہیں رنگتی مسلمان حکمرانوں کے، عالم اسلام کے جتنے بھی حکمران ہیں، عرب خاص طور پہ۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودی سیاحوں کے لیے گائیڈڈ ٹور کا بندوبست کرنے کے لیے رقم مختص کر دی گئی ہے، اور 8 ستمبر کے جلسے میں حاضری جو وہ ڈسکریج کرنے کے لیے امیدواروں، پی ٹی آئی کے امیدواروں، لیڈروں، یعنی جو اسمبلی کے امیدوار ہیں اور کارکنوں کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ مقبول جان کی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک جج نے ایک تھانے دار کو گھر میں گھسنے پر، جیسے کہ ایک لوگ گھستے ہیں، 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی بھی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ وہ صدر سے کہیں گے کہ کے پی پر دہشت گردی جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے، تو کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے گی۔ کل جماعتی کانفرنس کیسے بلائیں گے؟ تو بہت مشکل کام ہے، اس میں تو بہت کچھ سننا پڑے گا میرا خیال ہے۔ خیر، ڈیالہ جیل میں آج اخبار نویسوں کو اندر جانے سے روک دیا گیا۔ بعد میں صرف 5 آدمیوں کو اجازت دی گئی، مگر تاخیر سے۔ اس پہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور بشرا بی بی نے اسی کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 8 سماعتوں میں جواب داخل نہ کرنے پر نیب کے چیئرمین نذیر بٹ صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ تو اس سے متعلق خبریں ہیں۔ تو خان صاحب نے وہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کو ڈانٹ پلائی اور کہا، وہ روک رہے تھے بار بار کہ یہ اوپن کورٹ ہے، صحافی سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ خان کے منع کرنے کے باوجود ڈپٹی سے وہ جیل کے افسر بار بار مداخلت کرتے رہے۔ اس پہ برہم ہو کر خان نے کہا، انہیں اوپر سے ہدایات ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا، عدالت کا حکم ہے کہ آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے اور میڈیا آپ سے سوال نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے کہا، فیئر ٹرائل میرا حق ہے، اور فیئر ٹرائل کی یہاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے پنجوتھا صاحب نے کہا، اس کی اب تک تردید نہیں آئی، کہ جب بشرا بی بی نے کہا کہ چوہے گرتے ہیں چھت سے، تو انہوں نے کہا آپ ان کو فٹ بال بنا لیں اور ان سے کھیلیں۔ یہ کبھی جج سے کبھی کسی سے آپ نے ایسی گفتگو نہیں سنی ہوگی، ابھی تک اس کی تردید نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے اخبار نویسوں سے کہا کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں کون لوگ واپس آ سکتے اور کون نہیں آ سکتے؟ انہوں نے کہا، بہت کم لوگ ایسے ہیں مشکل وقت میں جنہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی۔ اچھے وقت میں یہ لوگ اقتدار کا حصہ تھے، برے وقت میں چلے گئے، ان کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ لوگ جو برے وقت میں انڈر گراؤنڈ گئے یا سختیاں برداشت کی، انڈر گراؤنڈ بھی جو گئے انہوں نے میسیجز بھیجے خان صاحب کو، ان کی اجازت سے گئے اور تشدد برداشت کیا، ان کے لیے فیصلہ مثبت ہوگا۔ انہوں نے لفظ بہتر استعمال کیا۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بلا وجہ وہ جو چھوڑ گئے انہیں واپس نہیں لوں گا۔ جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کا ساتھ کھڑے رہے، وہ مطمئن رہیں۔ صرف تحریک انصاف، انہوں نے کہا، ایک وفاقی پارٹی ہے
باقی ریجنل پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں، ختم ہو ہی چکی ہیں، ادھر جعل سازی سے حکومت بنی ہے۔ بلوچستان میں حالات خراب ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ خفیہ اداروں کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے، ملک میں صوبائیت کے فروغ کا خطرہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر پنجاب میں احتجاج کرایا گیا، کیا نہیں ہوا، نہیں کچھ ہوا بھی ہے، ویسے کرایا گیا۔ ملک کی آمدن نہیں بڑھ رہی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے۔ فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکے۔ دوسری طرف دہشت گردی بڑھ رہی ہے، حالات جتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں سختیاں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہیں۔ پارٹی لیڈروں سے اور وکلاء سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ 3 ہفتے گزر گئے، بچوں سے بات، لندن میں بچے ان کے مقیم ہیں تو ان سے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو سپرنٹینڈنٹ ڈیٹا جیل نے بھی اخبار نویسوں سے گفتگو کی آج جناب، انہوں نے کہا عمران خان کو ایک انگریزی اخبار روزانہ دیا جاتا، کتنا بڑا احسان ہے جی سابق وزیر اعظم کو، وہ ذرا نواز شریف صاحب سے موازنہ کرے، کھانوں کی ٹوکریاں اور ڈاکٹر اور سہولیات اور کوئی شمار ہی نہیں، اور پھر ہاسپٹل منتقلی، اور پھر تیمارداری کے لیے صاحبزادے کی منتقلی اور وی آئی پی ارینجمنٹس، اور کہا کہ ان کی سیکورٹی اور صحت کا بھی خیال رکھے۔ سیکورٹی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، صحت کا آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ ان کا کیا صحت کا آپ خیال رکھتے ہیں؟ اور مطالعے کے لیے خان صاحب کو کتابیں بھی دستیاب ہیں، بعض اوقات دستیاب ہوتی ہیں، بعض اوقات روک کی جاتی ہیں۔ ورزش کے لیے مشین اور واک کے لیے جگہ بھی دستیاب ہے۔ سب قیدیوں کو کچھ وقت کے لیے رہا کیا جاتا ہے، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ سیل میں گٹر کھلا ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں، اور بشرا بی بی کے سیل میں چوہوں کی موجودگی کی خبر بھی درست نہیں۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے، آپ لے جاتے اخبار نویسوں کو دکھا دیتے ان کا سیل، وہ گٹر بھی دکھا دیتے کہ یہاں کوئی گٹر نہیں ہے کھلا ہوا، اور وہ بھی دکھاتے کمرہ بھی۔ عمران خان کو ٹیلی ویژن کی سہولت بھی مہیا ہے۔ کون سا ٹیلی ویژن سپرنٹینڈنٹ صاحب؟ کون سا ٹیلی ویژن جس پر صرف پی ٹی وی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بجائے خود ایک سزا ہے۔ جناب حنیف عباسی نے ارشاد فرمایا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ آج بھی کوئی تفتیشی افسر عمران خان کے سیل میں جائے تو وہاں کوکین اور ہیروئن مل جائے گی۔ اڈیالہ جیل کے افسروں کو اسی بنا پر یہی چیزیں جو فراہم کرنے پر تبدیل کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ خود حکومت یہ الزام کیوں نہیں لگاتی، اور اگر ایسی کوئی چیز وہاں ہے تو اس کی وہ برآمد کیوں نہیں کر لی جاتی، اور اخبار نویسوں کو ساتھ لے جا کے بلکہ اچانک کرتے، اور ظاہر ہے ان کی پوزیشن تو بڑی خراب ہوتی۔ سوال یہ بھی ہے کس چیز نے روک رکھا ہے ان کو تلاشی لینے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جو آدمی کوکین اور ہیروئن پیتا ہو وہ اتنا صحت مند اور حشاش بشاش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رہی الزام کی بات، تو رانا ثناء اللہ صاحب پر ہیروئن سمگل کرنے کا الزام ہے، اور ان پہ فرد جرم بھی عائد نہیں، اس کے بغیر ہی انہیں رہا کر دیا گیا، اور خود اپنا ان پہ الزام لگا ایفیڈرین کو بطور منشیات کے جو ویسے دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ، تو وہ بازار میں بیچنے کا، تو صرف الزام کی بنیاد پر بات مان لی جائے، اور آدمی کی ساکھ کا اس پہ بہت انحصار ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری الزامات عائد نہ کرے۔ حنیف عباسی صاحب علیم، ورنہ وہ، اب مجھے نہیں یاد قرآن کریم میں ہے یہ حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول مبارک ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو الزام جو ہو اس کے شواہد پیش کرنے چاہیے، یوں ہی الزام لگانا کیا بات۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ابھی عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا، ضمانت کیس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف القادر یونیورسٹی میں جلد از جلد سزا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے انہیں 6 سیاسی شخصیات سے ملاقات کی اجازت تھی، پھر یہ تعداد کم ہو گئی، آج صرف شبلی فراز اور عمر ایوب کو اجازت دی گئی۔ خاندان کے لوگوں کو 2-2 3-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔
حکومت 8 ستمبر کے جلسے سے پریشانی میں مبتلا ہے. ظاہرہ پریشانی ہونی چاہیے اور کیا خوش ہونا چاہیے. اگر جلسہ بڑا ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا. لیکن عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے, ان کی بات ہوئی ہوگی بھائی سے, کہ حاضری بھرپور ہوگی اور لوگ انشاءاللہ خود بخود آئیں گے. رانا ثناء اللہ نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا کہ مستقبل قریب میں عمران خان کے ضمانت پر رہا ہونے کا امکان انہیں نظر نہیں آتا. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب کو تو بہت کچھ نظر نہیں آتا. عمران خان کی ہمشیرہ احسان نیازی کی جو والدہ محترمہ ہیں نورین نیازی, جنہیں رانی آپا کہا جاتا ہے, اور جو اپنے بھائی کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ فوجی حراست میں موجود افراد کو نظر انداز کرنے پر میڈیا سے شکوہ ہے. میڈیا اگر آزاد ہونے کو مدعی ہے تو ان کی حالت زار کا ذکر کیوں نہیں کرتا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ جنرل فیاض حمید کا کیس تو کہاں چلے گا, کیسے چلے گا, یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے. تاہم ضرورت پڑی تو عمران خان کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ حکومت پنجاب کرے گی. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ بے میں تھانے دار بن گیا تو سب سے پہلے تمہیں ہی گھسیٹوں گا. وہ تو خیر سے بھی سخت لفظ ہیں. بات یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کی بات کو لائٹلی نہ لیں, اور احمد خان سپیکر پنجاب اسمبلی کے, نون لیگ کے نہیں, یہ کسی اور کے ہیں. اور گزشتہ دنوں احمد خان نے تو جنرل باجوہ کے حق میں ایک بیان بھی جاری کیا تھا. انہیں بہت معصوم, نیک, پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. پختونخوا کے مشیر اطلاعات محمد علی سیف نے کہا ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل میں کان کی تکلیف ہو گئی ہے. انہیں تاخیر سے اطلاع ملی ہے سیف صاحب کو. یہ تکلیف پہلے سے ہے مگر سنگین نہیں ہے, اس کا علاج ہو رہا. سابق سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل محمد اکرم کی اہلیہ نے اپنے شوہر کے تحفظ کے لیے سی پی او راولپنڈی کو درخواست دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات یعنی کل نہیں, میرا خیال پرسوں یا ترسوں 20 سے 25 افراد ان کے گھر میں کود پڑے. ان میں کچھ پولیس کی وردیوں میں تھے, کچھ سادہ لباس میں تھے. جو پولیس والے تھے انہوں نے مجھے اور بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. جو سادہ لباس والے تھے انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی اور ہم سے اکرم صاحب کا موبائل کے بارے میں پوچھتے رہے, اور یہ کہا کہ محمد اکرم کے لاپتہ ہونے کے بعد یہ چوتھی بار ہوا ہے. وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ عمران خان کے خلاف جو درخواست دی تھی نواز شریف صاحب کے ایما پر, انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. حکومت کو اس وقت بڑی پریشانی لاحق ہے. اگر عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بن گئے تو ہر نئے مقدمے پر دنیا بھر میں شور مچے گا. برطانیہ میں تو بہت مچے گا کہ آکسفورڈ کے چانسلر پر ایک مقدمہ بنا دیا. اگر یہ مقدمہ جھوٹا ہوا, بیشتر مقدمے ایسے ہی ہیں, تو ظاہر ہے حکومت کی زیادہ مذمت ہوگی اور بہت زیر بحث رہیں گے. الیکشن وہ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے. بائی دی اینڈ آف اکتوبر ٹل 27 اکتوبر وہ دنیا بھر میں ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات کی سرخیوں میں رہیں گے. اور ادھر نواز شریف صاحب ہیں, انہیں کتنی مغربی یونیورسٹیوں میں کرپشن کے ایک ماڈل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. کیا کریں بیچارہ. یہ جو ہوتا ہے نا چانسلر کا, یہ 2022 سے چلا آ رہا ہے. پہلے تو ہوتا تھا یہ تاحیات, لیکن اب ہے 10 سال کے لیے. موجودہ چانسلر کرس پیٹن جو نئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو اس کے بعد جو ہے اب ووٹ ڈالے جائیں گے. 25 لاکھ سابق طالب علم اور سٹاف کے ممبر ووٹ ڈالیں گے. زیادہ تعداد تو سٹاف کے طالب علموں کی ہے, طلباء کی ہے. طالب علموں غلط اصطلاح ہے. یہ سید احمد خان صاحب نے وہ کر دی, اپنے رائج کر دی. طلباء ہے, طالب علم نہیں. پہلی بار آن لائن ووٹ ڈالے جائیں گے. پچھلی دفعہ 6000 ووٹ پڑے تھے, اس لیے کہ یونیورسٹی ظاہر ہے دوسرے شہروں سے, برطانیہ میں کون جائے اور دوسرے ملکوں سے کون جائے. اس دفعہ ووٹ کتنے بھی ہو سکتے ہیں, 1 لاکھ ہو سکتے ہیں, 1.5 لاکھ ہو سکتے ہیں, 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں.
یہ کمپین پہ ہے، اور وہ جمائمہ خان اور ان کے صاحبزادے عمران خان کے وہ کمپین بھی کر رہے ہیں۔ بھارتیوں کی قابل ذکر تعداد جو ہے وہ ووٹ ڈالے گی، اور ظاہر ہے پاکستانی لیڈر کے خلاف بھی ڈالیں گے، لیکن کچھ ان کے حق میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ پاکستانی تو ظاہر ہے تقریباً سب کے سب ان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ صرف ایک امیدوار کو ووٹر ووٹ نہیں ڈالے گا۔ ترجیحات ہو، جیسے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ سب سے میری اولین ترجیح ہے، یہ دوسری ترجیح ہے، یہ تیسری ترجیح۔ فرض کیجئے 1,00,000 ووٹ پڑتے ہیں، اس میں 10,000 آدمی جو ہیں ان کی جو فرسٹ ترجیح کا آدمی ہے وہ تو 50% ووٹ لینے ضروری ہے، تو وہ ووٹ اس کے ضائع ہو جائیں گے، وہ دوسرے امیدوار کو مل جائیں گے، سیکنڈ پرائرٹی والے کو یا تھرڈ پرائرٹی والے کو، سیکنڈ پرائرٹی والے کو۔ ٹونی بلیئر کا امیدوار کے طور پہ بہت ذکر تھا، لیکن وہ دیکھا ہے ویب سائٹس پہ کہیں ان کا نام ہے، کہیں ان کا نام نہیں ہے، تو یہ کنفرمیشن کی ضرورت ہے۔ البتہ ان کے سابق مشیر ہیں پیٹر مینڈل، وہ ضرور امیدوار ہیں، ان کا تعلق لیبر پارٹی سے ہے۔ ایک سابق وزیر خارجہ بھی ہیں ولیم صاحب، اور وہ بھی امیدوار ہیں، اور وہ پرو وائس چانسلر ہیں۔ تو ایک خاتون ہیں لیڈی ایلش انجلینی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہوگی، اور 50 رکنی کانوکیشن ہے جو فیصلہ کرے گا۔ NA-79 گجرانوالہ میں کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدوار احسان اللہ ورک ہار کے کیسے گئے، اور انہیں کس چیز کی سزا ملی، اور نون لیگ کا امیدوار کیسے جیت گیا؟ سب امیدواروں کی طرح، پی ٹی آئی کے سب امیدواروں کی طرح بلہ تو چھین لیا گیا تھا۔ انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد ٹیلی فون آنے شروع ہوئے کہ آپ شریف خاندان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور وگرنہ دوسری گنتی میں آپ کو ہرا دیا جائے گا۔ بہرحال وہ ڈٹے رہے۔ یہ بھی ان کے بقول ان سے کہا گیا کہ جو روپیہ آپ کا الیکشن میں خرچ ہوا ہے وہ بھی دے دیا جائے گا۔ تو ان کے ووٹ تھے جناب 8 فروری کو 1,04,023، 1,04,000 سمجھیں، اور احسان اللہ ورک کے، اور ذوالفقار بھنڈر جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کے تھے 95,604، اور ان کے ووٹ مسترد ہوئے 9,300۔ اور 29 اگست کو ذوالفقار بھنڈر کے ہو گئے 95,000، بھائی 604، 95,604، اور احسان اللہ ورک کے رہ گئے 92,581، یعنی 23,000 ووٹ ان کے مسترد کر دی گئے، 23,000۔ اور یہ آسان کام ہے، مہرے لگائیں۔ اس لیے آصف کرمانی کہتے ہیں کہ الیکشن کچھ بھی نہیں ہے، مسلم لیگ کے لیڈر ہیں، اور اپنا شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز میں نے آپ کو بتا دیا، امیدواروں اور سرگرم کارکنوں کے گھروں کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ 22 اگست کا جلسہ جب منسوخ کیا گیا تھا، جب عمران خان نے کہا میں نے اس لیے منسوخ کیا کہ بتایا گیا تھا کہ مذہبی جماعتیں وہاں احتجاج کر رہی ہیں، نازک مسئلہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کوئی تصادم کی فضا پیدا ہو۔ اس وقت انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ 8 دسمبر کے جلسے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ بہت افسوسناک خبر ہے، میں نے آپ کو بتایا اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کے لیے گائیڈڈ ٹورز کے لیے رکوع مختص کیے ہیں۔ یہ ہیں $5,50,000۔ ظاہر ہے ایک مسجد ہے، صرف اس کے گائیڈڈ ٹور ہوں گے، اس پر زیادہ رقم کی ضرورت نہیں، اس حساب سے یہ بڑی رقم ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کے، یہ بڑی خوفناک خبر ہے، اگر عالم اسلام میں کوئی حمیت ہو تو یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن حمیت ہو تو جب ہے نا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ڈیرہ اسماعیل خان کے، الیاس خان ایک SHO ہیں، وہ کسی گھر میں کود گئے اپنے ساتھیوں سمیت بغیر وارنٹ کے، تو انہیں 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں شہر سے لے کر چوٹی زریں تک، یہ جو کہ چوٹی زریں سے شہر تک تقریباً سارے پٹرول پمپس پہ ایرانی ڈیزل، ایرانی پٹرول بک رہا ہے۔ پولیس والے چیک تو کرتے ہیں مگر بھتہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ IMF جو ہے
وہ معاملہ اس کا لٹک گیا ہے $7 بلین کا. وہ چین، سعودی عرب، امارات جب تک $12 بلین کے لون جو ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے، ری شیڈول نہیں کریں گے، رول اوور بھی کہتے ہیں اس کے لیے، تو اس وقت تک نہیں ملے گا. وفاقی وزیر قانون نے اعلان فرمایا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے، کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن 25 اکتوبر کو جاری ہوگا. قاضی فائز عیسی صاحب کا 2-3 مہینے پہلے ہی جاری ہو گیا تھا. تو مطلب دودھ میں جتنی مینگنیاں ڈالی جا سکتی ہیں، اگر دودھ دینا ہی ہو بول تو یہ بھی یقینی نہیں ہے، ابھی تک 100% یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا. اور یہ مقبول جان صاحب کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی جو مسترد کر دی گئی، انہیں جیل بھیج دیا گیا اس لیے کہ مقدمہ جاری رہے گا. اور پولیس نے کہا تھا کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بہت کچھ نکلا ہے اور ابھی اور کچھ نکالنا ہے. استاد دامن، جو لوگ میری عمر کے ہیں بلکہ مجھ سے کچھ چھوٹے بھی ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے دور میں استاد دامن ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہتے تھے اور بڑے پنجابی کے نامور شاعر تھے اور ایک اساطیری شخصیت تھے. تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی بھٹو صاحب کے بارے میں، کدی شملے تو کدی مری جانا ہے، کی کری جانا ہے، کی کری جانا ہے. تو ان کے گھر سے ایک دستی بم برآمد کیا گیا تھا، تو استاد نے اس پہ کہا تھا کہ ٹھیک سے تلاشی نہیں لی ورنہ ٹینک بھی تھے، برآمد کر سکتے تھے وہاں سے. تو پتہ نہیں ان سے کیا برآمد کرنا ہو رہی ہے سب سے. صوبے کے حالات انتہائی خراب ہیں، یہ گورنر صاحب فرما رہے ہیں فیضل کریم کنڈی، اور دہشت گردی عروج پر ہے. ایک بار کہا، ایک بار پھر وزیر اعظم سے، صدر سے نہیں، سوری میں نے کہہ دیا تھا صدر سے، اے پی سی بلانے کی درخواست کروں گا. اے پی سی کیسے بلائیں گے جی؟ وہ مولانا فضل الرحمان کو کیسے بھگتیں گے؟ جوگے زئی صاحب کو کیسے بھگتیں گے؟ صاحبزادہ حمد رضا کو کیسے بھگتیں گے؟ اور نعیم الرحمان صاحب کو اور دوسرے لیڈروں کو، سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا کا. بارشیں بہت غیر معمولی ہوئی ہیں، کسان تباہ ہو گئے سندھ اور جنوبی پنجاب میں. پہلے تو گندم والے لٹ گئے، اور یہ جب آتے ہیں کسانوں کو برباد کرتے ہیں نون لیگ والے. چاول کی فصل میں یہ بھارت سے بیج آتا ہے، غیر قانونی طور پر آتا ہے، میرا خیال دبئی کے راستے آتا ہے، دانہ ہی نہیں پڑا، چنانچہ کاٹ کے وہ جانوروں کے چارے کے طور پہ بعض جگہ پہ کھلایا جا رہا ہے. مکئی کے نرخ تقریباً آدھے ہو گئے، بالکل کسان برباد ہو گیا ہے. اور اگر اس کا فوری نوٹس نہ لیا گیا، کوئی بندوبست نہ کیا گیا، اول پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گندم بہت، وہ اگلے سال گندم نہیں بوئیں گے. اس بھاؤ تو گندم جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بارہ نہیں کھاتی، یہ ممکن نہیں ہے. 2500، 2400، 2700، 2800 روپے، یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے رہے 3000 3200 روپے بکری. کوئی 3000 3200 روپے شاز کہیں بکی. افغانستان والوں کو تو اب دلچسپی نہیں ہے، وہ تو باہر سے منگواتے ہیں کیونکہ پاکستانی گندم کی قیمت زیادہ ہے. جج ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے سزا دی تھی عمران خان کو، ان کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ انہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا الزام ہے، این او سی دیا گیا. یہ بھی الزام ہے کہ انہوں کچھ سرکاری زمین بھی شامل کر لے. اور کے پی کی حکومت پختونخوا کے جائزہ لے رہی ہے اور قانونی کارروائی کرے گی، ان کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں. قاضی عیسی صاحب نے فرمایا تھا چاہے آئینی ترمیم کر دی جائے، کسی صورت عام شہری کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. آج 88 سویلین فوجی حراست میں ہیں اور مقدموں کی سماعت مکمل ہو چکی. یہ قاضی صاحب کے علم میں شاید نہ ہو، کیا کہا جا سکتا ہے. امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 1 ستمبر سے ان کی تحریک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اس میں شٹر ڈاؤن ہڑتالوں کے علاوہ پہیہ جام کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے. تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے مشورہ جاری ہے. محترمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں انقلاب لانے کا تہیہ کر لیا. اس پہ محترمہ مسرت جمشید چیمہ نے تبصرہ کیا، جی انقلاب ضرور آئے گا، گھر گھر دوائی بھی پہنچے گی،
مگر والد گرامی دوا لینے کے لیے لندن ہی جائیں گے۔ سعودی عرب میں گرفتار کیے گئے پی ٹی آئی کے ایم این اے فہیم خان صاحب رہا کر دیے گئے ہیں۔ قصور ان کا یہ تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان نے ہمیں ایک پیغام انہوں نے ریکارڈ کرایا تھا کہ ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان نے کبھی ہمیں تشدد کی ترغیب نہیں دی اور 9 مئی کے سلسلے میں عائد کیے جانے والے الزامات نادرست ہیں۔ اب معلوم نہیں سعودی حکومت نے اپنے طور پہ گرفتار کیا، معلوم نہیں ان کی فرمائش پہ کیا، کچھ پتہ نہیں، بہرحال انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور وہ تو وائرل ہو ہی گیا۔ اور یہ تو اصل میں بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی تحقیقات ہو، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے اور گواہ کہاں ہیں اور عدالتی تحقیقات کیوں نہیں ہوتی۔ میرے خیال ہے کافی لمبی ہو گئی گفتگو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔